اس کے بعد فرمایا طالب العقبہ مؤنث، جو جنت کا طالب ہے اس کی مثال عورت کی مثال ہے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے، کہتا ہے جنت مل جائے، اس کی نگاہ صرف جنت تک ہے، جنت مل جائے۔ کہتا ہے میں روزہ رکھتا ہوں، جنت مل جائے، حج کیا ہے جنت مل جائے، سخاوت کی ہے جنت مل جائے۔ جنت کا طالب جو ہے اس کی مثال عورت کی مثال دے دی، مگر فرمایا طالب المولا، ایک بندہ وہ ہے جو کہتا ہے میں نے نماز پڑھی، میں نے نماز اس لیے پڑھی کہ میرا مالک راضی ہو جائے، میں نے حج کیا ہے اس لیے کہ مالک راضی ہو جائے، میں نے زکات دی اس لیے کہ مالک راضی ہو جائے، میں نے ساری ساری رات نوافل پڑھے اس لیے کہ مالک راضی ہو جائے۔ اس کی رضا کوئی اور نہیں، اس کی طلب کوئی اور چیز نہیں ہوتی، صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ مالک راضی ہو جائے۔ جس کی طلب صرف مالک کی رضا ہوتی ہے پھر اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے مصنوی شریف کے اندر ایک حکایت بیان کی ہے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ فرماتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک علاقے سے کچھ مال جو ہے وہ ملا، ہیرے جواہرات تھے، تو لکڑی کے صندوق میں وہ ہیرے جواہرات اکٹھے کر کے ایک سواری کے اوپر رکھے، اور سلطان کے ساتھ ایک جو دستہ تھا فوج کا وہ بھی تھا۔ تو چلتے چلتے راستے میں ایک آبادی آئی، آبادی سے گزرتے ہوئے ایک گلی کی نکڑ سے جو صندوق ٹکرایا، تو صندوق جب ٹکرایا تو صندوق زمین پر گر گیا۔ جب زمین پر وہ صندوق گرا تو لکڑی کا صندوق تھا، گرتے ہی وہ صندوق ٹوٹ گیا۔ جب صندوق ٹوٹ گیا تو سلطان نے اپنی سواری کو روکا اور یوں پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا کہ یہ ہیرے جواہرات جو ہے یہ خزانے میں جانے کے قابل نہیں، لہذا ان کو لوٹ لو۔ جب کہا کہ ان کو لوٹ لو تو اب سلطان کی زبان سے یہ نکلنا تھا کہ لوٹ پڑی ہو گئی، ہر کوئی ہیرے جواہرات لوٹنے میں مگن ہو گیا۔ سلطان نے جب یہ کیفیت دیکھی تو آپ نے آہستہ سے سواری کو اینٹ لگائی اور آگے بڑھ گئے۔ جب تھوڑا آگے گئے تو پیچھے سے کسی کے بھاگنے کی آواز آئی۔ توجہ چاہوں گا، کیا ہوا؟ پیچھے سے کسی کے بھاگنے کی آواز آئی۔ جب بھاگنے کی آواز آئی سلطان نے سواری کو روک کے جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو ملک ایاز بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ جب ملک ایاز کو دیکھا کہ یہ بھاگتا ہوا آ رہا ہے تو سلطان نے کہا کہ ملک بڑے عجیب آدمی ہو کہ لوگ ہیرے جواہرات لوٹ رہے ہیں اور تم میرے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ جب یہ بات کہی تو ملک ایاز نے جو جواب دیا یہ میری پوری گفتگو کا نقل نبوت ہے۔ حضرات توجہ چاہوں گا، جب کہا کہ تم میرے پیچھے بھاگ رہے ہو، لوگ ہیرے جواہرات لوٹ رہے ہیں، تو ملک ایاز نے جواب دیا میرے آقا ان کا مقصود موتی تھے، ہیرے تھے، جواہرات تھے، اور میرا مقصود موتیوں والا تھا، میرا مقصود موتیوں والا تھا۔ جسے موتیوں والا مل گیا پھر اسے سب کچھ مل گیا، اور جسے مولا مل گیا پھر اسے سب کچھ مل گیا۔ جس کا مولا ہو گیا پھر رب کہتا ہے جو میرا ہو جاتا ہے، اذا تقرب عبدی بالنوافل، جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو فرمایا پھر ہوتا کیا ہے؟ جس زبان سے بولتا ہے اس کی زبان میں بنتا ہوں، جس ہاتھ سے کام کرتا ہاتھ میں بنتا ہوں، پھر جو جس آنکھ سے دیکھتا آنکھ میں بنتا ہوں۔ اس کے ہر اعضاء کی طاقت خود رب کائنات کی ذات بن رہی ہے۔ حضرات گرامی پتہ کیا چلا کہ جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے، جب اس کی رضا کو تلاش کرنے لگ جاتا ہے، جب اپنا ہر عمل اس کی رضا کے لیے کرتا ہے، رب کہتا ہے بولتا یہ ہے اس کی زبان کی طاقت میں ہوں، سنتا یہ ہے اس کے سننے کی طاقت میں ہوں، کام یہ کرتا ہے اس کے ہاتھ کی طاقت میں بن جاتا ہوں۔ فرمایا بظاہر نظر تو یہ آتا ہے لیکن حقیقت میں کام نہ کر رہا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی پتہ کیا چلا کہ جن لوگوں نے اپنی ہستی کو مٹا دیا اور اپنی ہستی کو اس ذات کے آگے فنا کر دیا، اور قرآن کہتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا ذکر ایسے کر کہ تیرا تبتل بھی ہو جائے اور تیری تبدیل بھی ہو جائے۔ علماء کرام
مرتبہ ہے، تبدل کے تفاوت سے ہے اور تبدیل کے باب تفصیل سے بیان کیا۔ مولا تبدل کیا ہے؟ کہا تبدل یہ ہے کہ ہر شے کو اپنی ذات اور محبوب کی ذات کے سوا ہر شے کی نفی کرتے ہیں، ہر شے کی نفی کرتے، ہر شے کو مٹا دے، ہر شے سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے۔ تبدل یہ ہے کہ ہر شے کی نفی کر، ہر شے سے خود کو جدا کر لے، بس ایک تو ہو اور ایک تیرا محبوب ہو، محبوب سامنے ہو اور تو محبوب کے سامنے بیٹھ کے محبوب کو تکا کرے، محبوب کا ذکر کیا کرے، یہ تبدل ہے۔ اور مولا تبدیل کیا ہے؟ کہا تبدیل یہ ہے کہ پہلے ہر شے کی نفی کی تھی، ہر شے سے خود کو جدا کر لیا تھا، اب تبدیل یہ ہے کہ اب خود کو بھی خود سے جدا کر لے، اب خود کو بھی خود سے جدا کر لے اور اپنی ہستی کو بھی مٹا کے، یعنی موتو قبل ان تموت، مرنے سے پہلے مر جا، اپنی ہستی کو بھی فنا کر اور باقی کیا رہے؟ صرف محبوب کی ذات رہ جائے۔ جب محبوب کی ذات باقی رہی تو اب جس کو موت آنی تھی تبدیل کی چھری سے اسے تو پہلے ذبح کر دیا، اسے تو پہلے ختم کر دیا، تو اب موت کسے آنی تھی؟ بس ایک لمحہ، ایک آن، وہ شرط پوری ہونی تھی، کل نفس ذائقۃ الموت، باقی اس کے بعد پھر یہ زندگی اولیاء کی باقی ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ہم ینتقلون دار الی دار، فرمایا میرے آقا نے، فرمایا اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں بلکہ کیا ہوتا ہے، یہ ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، یہ رہتے باقی ہیں۔ اب دیکھیے جس نے فنا کر دیا اپنے آپ کو ذات باری تعالیٰ میں، تو پھر وہ فنا فی اللہ کی ذات میں جو ہے فائز ہو گیا۔ اب جو فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، جب فنا فی اللہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر سے جب آواز آتی ہے اور جب وہ اس محبوب کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے تو پھر انا الحق کی آواز نکلتی ہے کسی کی زبان سے، شاہ مقصود کی زبان سے انا الحق کی آواز بلند ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب یہ جو انا الحق کی آواز ہے، اللہ کہتا ہے یہ وہ نہیں بول رہا بلکہ یہ میں خود بول رہا ہوں، کیونکہ اس نے تو اپنی ذات کو فنا کر دیا تھا۔ تو جس نے اپنی ذات کو فنا کر دیا اب بول نہیں رہا بلکہ میں بول رہا ہوں۔ اب یہ فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا کہ جب یہ دنیا سے چلا جاتا ہے، پردہ کر لیتا ہے، مزاج کے اندر چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، اور پھر فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ جو وعدہ ہے، اب یہ اذکرکم کا جو ہے اظہار شروع ہو جاتا ہے، اور اذکرکم کا اظہار ایسے ہوتا ہے کہ مخلوق کی زبان پر اس کا نام جاری ہو جاتا ہے۔ اب حضرات گرامی آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے اذکرکم جو ہے اس کا اظہار کیسے ہو رہا ہے کہ اس کا ذکر جو ہے اللہ نے باقی کر دیا۔ جس نے ساری زندگی اللہ اللہ کیا، ساری زندگی اس کی رضا کے لیے ہر عمل کیا، جس نے ساری زندگی اپنی ذات کو فنا کر کے اس کی ذات کے سامنے اپنے آپ کو ختم کر دیا، اللہ نے کہا تو نے زندگی میں فَاذْكُرُونِی پہ عمل کیا، اب تیرے جانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد اذکرکم پر میں عمل کروں گا۔ کہ مخلوق کی زبان پہ اس کا ذکر جو ہے وہ جاری ہو جائے گا۔ اب دیکھیے ذکر جو ہے یہ ذکر جاری ہے، ذکر جو ہے یہ زبان پہ جاری ہو گیا۔ اور قرآن کا ہم کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو احسن بنایا۔ کیا بنایا؟ سارے بولیے احسن بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، احسن بنایا رب نے۔ پھر کیا ہوا؟ جب یہ دنیا میں آیا
ثم رددناہ اسفل سافلین. کہا جب دنیا میں آیا دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو کے پھر کیا ہوا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین. فرمایا بنایا تھا میں نے احسن، اب یہ بن گیا اسفل. مولا کا سارے یہ اسفل بن گئے. فرمایا سارے نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. فرمایا نہیں سارے اسفل نہیں بنے، بلکہ وہ جنہوں نے جو ایمان لائے، نیک صالح عمل